بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ علیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس وقت میں ذوق قرآن کے موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں، اور ذوق قرآن کے اندر عقیدہ آخرت کا وہ پہلو اور وہ سائیڈ اور وہ جہت جس کا بیان قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی شان اس کے علم کے حوالے سے ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اور ان آیات کی تلاوت کر رہا ہوں۔ پچھلے پروگرام میں نے سورہ حشر لفظ کے اوپر ایک دو آیات تلاوت کی، اور ان میں لغوی معنی ہی ابھی حشر کا آیا تھا۔ تو آج کا پروگرام میں نے نشر کے اوپر تھا کہ لفظ نشر جو ہے وہ قرآن کریم میں آتا ہے، اور اس کا مطلب بھی قیامت کا دن زندہ ہونا ہوتا ہے، حیات نو ان کو کھڑا کرنا ہے، زندہ کر کے ان کو کھڑا کرنا ہے۔ اور وہ حشر کا کے ساتھ نشر کا تھا، تو وہ جو آیات تھیں جن کے اندر زندہ کرنے کا تھا، اور خاص کر کے قیامت کا ذکر تو تھا ان میں، لیکن وہ جو میں آیتیں سنانا چاہتا تھا وہ ٹائم کی وجہ سے نہ ہو سکی۔ تو آج میں آپ کے سامنے حشر اور نشر یہ دونوں اکٹھے جو ہیں ان کے ایک دو آیتیں جو ہیں نا، وہ میں آپ کو ان کا ترجمہ جو ہے نا وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ تو پہلے کنٹینیو حشر کو کرتے ہیں کہ حشر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا، اور جمع کرنے کے اندر دو پہلو ہیں، ایک اس کی قیامت کے برپا کرنے کا جو اس کی قدرت ہے، اور پھر ان کو جزا دینے کا، سزا دینے کا، اور ان کا حساب کتاب، یہ اس کے علم کا پہلو ہے۔ تو قرآن میں جہاں لفظ حشر آتا ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ حشر لفظ آ جائے اور جو اس کا حشر کا پورا پیکج ہے، حشر کے جو مناظر ہیں، اس کی جو حالت ہے، اس کی جو کیفیت ہے، اس کا بیان نہ ہو، اور نزول قرآن کے وقت جو کفار و مشرکین کے شبہات تھے ان کا ذکر نہ ہو اور ان کے جوابات نہ ہوں۔ کفار و مشرکین کے اللہ تعالیٰ کے علم کے اوپر جو شبہات تھے، قرآن نے ان کو بالکل کھول کے بیان فرما دیا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے اس عقیدے کا جو غلط عقیدہ انہوں نے اپنا لیا تھا، اس کی تصحیح کے لیے قرآن کریم کی آیات کا نازل ہونا آنا یہ ضروری تھا، اور اللہ تعالیٰ کی شان رحیمیت اور شان ربوبیت کا یہ تقاضا تھا، اور وہ آیات آئیں اور شان رحیمیت کا بھی ظہور ہوا، شان ربوبیت کا بھی ظہور ہوا، اور ان کو دعائیاں دے دی گئیں۔ اب یہ ہے کہ کسی نے وہ دوائی کھا لی، اس کے شفا مل گئی، اور کسی نے میڈیسن کھائی نہیں، اس نے یہاں سے اٹھا کر اس کو نیچے رکھ دیا، یعنی یہاں اس کو یہاں ہونا چاہیے پیٹ کے اندر، اس نے اس کی جگہ اس کو کسی اور جگہ رکھ دیا۔ پھر چونکہ اس کا یہ عمل تھا کہ جہاں میڈیسن کو جانا چاہیے تھا دل و دماغ میں غور و فکر کے بعد، اس نے وہاں اسے جگہ نہ دی، کہیں اور رکھ دیا۔ تو وہاں باریک طریقے سے قرآن کا اسلوب یہ ہے، وہاں پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے ظالمین کا لفظ استعمال فرماتا ہے کہ انہوں نے تو دوائی کھادی نہیں، چک کے غلط جگہ دیتے رکھ دیتی۔ واہ 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 واہ، جہاں رکھنی چاہیے تھی نا وہاں نہیں رکھی بلکہ دوسری جگہ رکھ دی۔ ذرا اسلوب دیکھیں، اور وہاں ظلم کا لفظ آتا ہے بہت سی آیات کے اندر، اور کہیں یہ آتا ہے کہ اب زبردستی تو ان کو دوائی نہیں کھلانی، ان کی مرضی کے اوپر ہے کہ وہ کھائیں یا نہ کھائیں،
زبردستی نہیں. یہ بھی ایک اسلوب مختلف اسالیب کے ساتھ ان کا بیان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حشر کے بیان کے ساتھ سورہ ہجر کی میں نے آیت تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیکج جیسے میں نے کہا ہے اس پیکج کے اعتبار سے وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ. اب انسان کو دعوت فکر ہے اور جو مخاطبین اول تھے ان کو پہلی دعوت فکر ہے کہ قیامت نہیں آ سکتی, اللہ تعالیٰ کے پاس قدرت نہیں ہے, وہ لا نہیں سکتا. یہ جو فیلنگ یا تھنکنگ تھی اور فیک تھنکنگ تھی, اطمینان نہیں ہو سکتا کسی انسان کو. اس لیے سچا اطمینان اور جھوٹا اطمینان, وہ جو انہوں نے اطمینان بنایا ہوا تھا وہ جھوٹا اطمینان تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی صفائی کرنے کے لیے فرمایا کہ میری قدرت کی شان دیکھو کہ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ, کہ میں نے زمین کو بنایا اور اس کے اوپر میں نے مضبوط قسم کے پہاڑ ڈال دیے, رکھ دیے, قائم کر دیے. وَأَلْقَيْنَا کا ذرا وسیع معنی ہے, اس کے اوپر رکھ دیے, اور یہ محاورتاً ہو تو اینج کر دیتا, رکھ دیے اس کے اوپر. کبھی کبھی یہ پھینکنے کے معنی بھی استعمال ہو سکتا ہے, ہوتا ہے. اچھا, تو اس کے اوپر رکھ دیے, اور اگر وہ سائنٹیفکلی طریقے سے ہو تو اس کے تو پھر بہت اور ڈیپ معنی چلے جاتے ہیں یہاں پر پہاڑوں کے بارے میں, کہ زمین کے اوپر ہیں اور وہ ایک لائن پہاڑوں کی ہے اور جہاں جہاں چاہیے تھے ان کو وہ رکھ دیے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا. پہلی قدرت یہ بیان کی کہ زمین کو پھیلا دیا, یہ میری طاقت ہے, میں نے زمین کو پھیلایا, اور وہ ہلے جلے نہ, چلنے پھرنے کے قابل رہے, تم اس کے اوپر سکون سے رہ سکو. اس کا بندوبست میں نے ان پہاڑوں کے ذریعے کیا. یعنی یہ جو آگے جا کر بات آئے گی نا, وہ آئے گی حشر کی, کہ اگر میں یہ تمہارے لیے کرتا ہوں اور کر سکتا ہوں تو تم ذرا نیکسٹ لیول پر جا کر سوچو. اگر میں یہ کر سکتا ہوں نا تو قیامت کو بھی برپا کر سکتا ہوں, تمہیں زندہ بھی اٹھا سکتا ہوں, تمہارا حساب کتاب بھی کر سکتا ہوں, تمہارا حشر بھی کر سکتا ہوں, تمہارا نشر بھی کر سکتا ہوں, یعنی زندہ کر کے اٹھا سکتا ہوں تمہیں. تو جو فاؤنڈیشن ہے وہ یہاں سے رکھی گئی, اور پھر اس کے اوپر انسانی مزاج کے مطابق ایک حصی دلیل دی گئی. اور یہ حصی دلیل بہت جگہ پر قرآن میں آئی ہے, اور یہ قرآن کا ایک یہی اسلوب ہے کہ چونکہ قرآن کے جو مخاطبین اول تھے وہ مردوں کو قبرستان میں ہی دفن کرتے تھے. یہ میں نے اس لیے کلیئر کیا کہ دنیا کے دوسرے حصوں میں مردوں کے ساتھ دوسری بات بھی ہوتی تھی, لیکن جن کو قرآن خطاب کر رہا ہے نا, جو مخاطبین اول ہیں, وہ قبروں میں ہی دفن کرتے تھے اور قبر کو ہی وہ مانتے تھے. اس لیے قرآن کریم کے اندر قبر کا ہی لفظ آیا ہے, اور قبر کا لغوی معنی بھی ساتھ آیا ہے کہ وہ مٹی کور کر لیتی ہے, وہ پوشیدہ ہو جاتا ہے, وہ نیچے چلا جاتا ہے اور وہ نظر نہیں آتا. یہ اس قبر کی لغوی معنی بھی قبر کے جو ہے نا وہ قرآن کے اندر جب وہ قبر کی آیات کو دیکھیں تو وہ ساری باتیں اس کے اندر آتی ہیں. اور اگر وہ زیادہ ہو تو اس کے اندر محاورات میں زبیدی سے پوچھ لیں, ابن منظور افریقی سے پوچھ لیں, ابن اسیر سے پوچھ لیں, تو وہ ذرا اور تفصیل سے زیادہ بتا دیتے ہیں. اب یہ حصی ایک دلیل دی جا رہی ہے قیامت کی کہ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ, اور
اس میں سے ہم نے ہر چیز ایک معین وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اس میں سے ہم نے ہر ایک چیز معین مقدار سے اگا دی۔ اب اگنے کا تعلق قبروں سے زندہ ہونے کے ساتھ جاتا ہے۔ اب بیج جو ہے یہ بھی کور ہوتا ہے اور اس کے اوپر بھی مٹی ہوتی ہے، اور انسان کی قبر، وہ انسان نیچے چلا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی مٹی ہوتی ہے، لیکن انسان، اللہ تعالیٰ اس بیج کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ وہ میں نے آیت آپ کو سنا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ میری رحمت یہ ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، یہ میں نے اپنے ذمہ کرم لے لیا ہے، انہ لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، میں تمہیں ضائع نہیں ہونے دوں گا، میں تم سب کو جمع کروں گا۔ یعنی اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ زمین کے نیچے جا کر وہ ضائع نہ ہو، وہ ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ دوبارہ اس کو اٹھ کھڑا کرے گا، اس کو زندہ کر دے گا۔ اور مثال اس کی دی بیج کے ساتھ، معین مقدار کے ساتھ اس کو اگا دیا۔ اشارہ کیا ہے؟ جیسے کھیتیاں زمین سے اگتی ہیں، اسی طرح تم بھی زمین سے اگو گے۔ قدرت کیا ہے؟ جیسے میں کھیتیوں سے نباتات کو اگاتا ہوں، اسی طرح تمہیں میں زمین سے مرنے کے بعد قیامت کے دن اگاؤں گا۔ تو چونکہ یہاں پر زمین پر رہنے کے لیے، یہاں پہلے زمین پر یہاں کی رہائش کی بات کی ہے، رہنا، زمین کا سکون پذیر ہونا، وہاں سے کھانے نکالنا۔ اب وہ جو کھانے کے لیے چیزیں نکلتی ہیں، فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اس زمین کے اندر تمہارے کھانے پینے رہنے کا میں نے بندوبست کر دیا۔ انہوں نے ترجمہ کیا روزیاں بنا دیں، اور معیشت کے اندر وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو انسان کی ضروریات زندگی کے لیے ہوتی ہیں، اور وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہیں۔ اور معیشت، اسی سے ایک لفظ عیش نکلا ہے، وہ عیش سے بلکہ یہ نکلا ہے۔ عیش کہتے ہیں کہ جس کی زندگی کی ضروریات پوری ہوں، اس کو کہتے ہیں یہ عیش کر رہا ہے۔ تو فرمایا وہ میں نے تمہارے لیے سارا ضروریات کا بندوبست پورا کر دیا ہے۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور تمہاری روزی کا بھی سارا بندوبست کر دیا، اور جنہیں تم نہیں دیتے ان کی روزی کا بھی بندوبست میں نے کر دیا۔ یعنی وہ اب سمندروں کے اندر مچھلیوں کا کون انتظام؟ ہم انسان کرتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ کرتے ہیں، کیڑوں مکوڑوں کے لیے ہم کرتے ہیں، پتھروں کے اندر ہم اس کا انتظام کرتے ہیں، ہواؤں میں ان کا ہم انتظام کرتے ہیں؟ نہیں، مراد یہ ہے، اگر انسانوں کے اعتبار سے دیکھیں، مثلا قریب سے دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے اندر یہ جو تمہارے غلام لونڈیاں، تمہارے کام کرنے والے ہیں نا، ان کا حصہ بھی میں نے تمہیں دے دیا ہے، اور وہ بھی بندوبست میں کرتا ہوں۔ ان کو کھلانے کے بعد یہ نہ سوچنا کہ ہمارا کچھ کم ہو جائے گا، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ اور ایک وسیع معنی ہے کہ جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، ان کی روزیوں کا بھی میں نے بندوبست کر دیا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ کیا بات ہے! یہ سارا قدرت کا بیان ہے، ایک تمہید باندھی جا رہی ہے، اور تمہید ختم کہاں ہوگی؟ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، یہاں جا کے وہ تمہید ختم ہوگی کہ جو یہ سارا کچھ کر سکتا ہے وہ تمہیں قیامت کے دن جمع بھی کر سکتا ہے، یہ مطلب ہے بات کا۔ لیکن تمہید ایک شروع کی، وہ پیکج آ رہا ہے۔ اور یہاں یہ فرمایا کہ یہ جو چیزیں ہیں میرا خزانہ نہیں ہے، میرے پاس خزائن ہے، خواہ اس کا تعلق بارش سے ہو، خواہ اس کا تعلق قرآن کی آیات سے ہو،
خاص کا تعلق سے تو تندرستی سے ہو، خاص کا فزیکل نعمتوں کے ساتھ ہو، کہا میرے پاس اس کے خزانے ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، بس جتنی ضرورت ہوتی ہے نا اتنی میں اس کو نازل کر دیتا ہوں۔ جو ترجمہ میرے سامنے انہوں نے کہا، اور ہم ہر چیز کو اس کے مقرر اندازہ سے اتارتے ہیں، بس جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی میں عطا کر دیتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دو پہلو بتائے، ایک ہے کہ میرے پاس خزانے ہیں اور سٹور بھرے ہوئے ہیں، اور ایک ہے یہاں دینے کا جگہ، یہاں میں اتنا وہاں سے بھیجتا ہوں جتنا میں ضرورت سمجھتا ہوں، یہ میرے قبضہ و قدرت میں ہے، یہ میرے اختیار میں ہے، میں اس حساب سے بھیجتا ہوں جو میں چاہتا ہوں اور جو میں ضرورت سمجھتا ہوں، اور میرے پاس خزائن ہے۔ اگر کسی کہیں کوئی چیز نہیں مل رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ میرے پاس خزانوں کی اس چیز کی کمی ہو گئی ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم بھیجتے ہیں بوجھل ہوائیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں، اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ کیا بات ہے، یہ بھی قدرت کی بات ہے، ہواؤں کا بھیجنا، اور وہ باری ہوائیں ہوتی ہیں، ان کے اندر بادل، ان کے اندر پانی ہوتا ہے، اور وہ پانی ہم برساتے ہیں، اور وہ میرے قبضے میں ہے، وہ کسی اور کے قبضے میں نہیں ہے۔ اور وما ان تم کے آگے اگر اس تم کو اگر وسیع کر دو تو معنی یہ ہوگا نہ تمہارے قبضے میں ہے انسانوں کے، نہ تمہارے خداؤں کے قبضہ و اختیار میں کوئی چیز ہے، نہ ان کے قبضہ قدرت میں ہے، نہیں، یہ سارا کچھ میں کرتا ہوں اور میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور یہ پانی کا میٹھا ہونا، پرووائڈ کرنا، یہ سب کچھ میں کرتا ہوں۔ سورہ واقعہ کے اندر اس کی زیادہ اور تفصیل ہے۔ اچھا، اب یہ تھیں آیتیں پہلی جو تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اپنی قدرت کا جو ظہور ہے اس کی ایک جھلک دکھائی ہے۔ ساری قدرتیں، اشیاء مختلف اسالیب سے جگہ جگہ قرآن میں اور مکی صورتوں میں حد ہو گئی ہے، جگہ جگہ اس کا قرآن میں بیان آتا ہے۔ یہاں زمین کا، رزق کا، پہاڑوں کا، خزائن کا، بارش کا، ہواؤں کا، جتنی بھی انسان کی ضروریات ہیں، فرمایا یہ میں کرتا ہوں، کر سکتا ہوں، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ ذہن تیار کیا جا رہا ہے؟ ذہن سازی کس بات کی ہو رہی ہے؟ ذہن سازی اگلی بات کی ہو رہی ہے، وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم ہی جلاتے ہیں، پیدا کرنا، اس کے اندر جان ڈالنا، اس کے لیے چیزوں کا ان کا مہیا کرنا، یہ ہم کرتے ہیں، اور ہم ہی مارتے ہیں۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور اینڈ آف دا ڈے سارا جہان ختم ہو جائے گا، انسان ختم ہو جائیں گے، ہر چیز کا وارث آخر میں ہوں گا۔ وہ چیزیں پہلے بھی میری تھیں، آخر میں بھی میری ہوں گی، درمیان میں نے تمہاری ضروریات کے لیے ان کو مہیا کیا ہے۔ یہ وارثین کا بڑا ایک قرآن کی عظیم اصطلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اور جب وہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی تو وہی وارث ہوگا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ یہاں بڑی ایک باریک دور کی بات میں کرتا ہوں، وہ اس میں شامل ہو سکتی ہے۔ یہاں صفوں میں کھڑے ہونے کی بات نہیں ہے۔ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، وہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے۔ ہاں، صفوں میں کھڑے ہونے والوں کو اللہ جانتا ہے، وہ تو اس میں شامل ہے، لیکن آیت اس لیے نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتائے اچھا تو پہلی صف چیں تو دوسری چیں، مینوں پتہ ہے۔ یہ ٹوٹلی معاشرے کی ایک پکچرائز اس کے اندر کیا گیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں
اتنے لوگ پہلے چلے گئے، اتنے بعد میں آئیں گے، قیامت ہوگی، حشر ہوگا، کیسے وہ جانے گا؟ اب اس کا جواب ہے، وہ کہہ رہے ہیں ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، ہم نے اتنا کچھ کر لیا، اس کو کیا پتا ہم نے کیا کیا؟ اس نے فرمایا میں نے یہاں وہ سسٹمائز کر دیے ہیں، چپیں لگا دی ہیں یہاں پر، یہ چپ ہے، یہ چپ ہے، تمہارے پوری جو جلد ہے نا یہ چپ ہے، وہ بول پڑیں گی اور وہ پھر وہ تقریر کریں گی، تقریر کر کے بتائیں گی کہ تمہارا یہ نظریہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں وہ اللہ کا علم ناقص مان رہے تھے کہ اتنے لوگ پہلے گزر گئے، اب بعد میں کیسے پتہ چلے گا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ، تم سے جتنے پہلے گزر گئے ہیں۔ اور چونکہ وہ ایک روایت سامنے ہے تو انہوں نے میرا خیال اسی روایت کو سامنے رکھ کر ترجمہ کیا، اور تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے، ہاں جو پہلے گزر گئے اور جو آنے والے ہیں، پہلے ہوں یا بعد میں ہوں، نہ کوئی چرند، نہ کوئی پرند، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جن، نہ کوئی چیز، نہ پہلے کی نہ بعد کی ایسی نہیں ہے جو میرے علم میں نہ ہو، میں ہر ایک کو جانتا ہوں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان علم کا اس لیے بیان فرمایا کہ وہ اس شان علم میں شک کر رہے تھے، اللہ کی اس شان علم کا انکار کر رہے تھے، چونکہ وہ منکر تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب پہلے اپنی قدرت بتائی، پھر اپنی شان جو ہے نا وہ علم بتائی۔ اب یہ جو ہے نا پہلے پیچھے اور بعد والے، یہ قرآن کریم میں بہت اسالیب ایسے آتے ہیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ جانتا ہے جو آگے پیچھے ہے۔ یہ جتنے اسالیب ہیں اللہ تعالیٰ انسانوں کی بولی میں کلام فرماتا ہے، انسان ہیں ہم، ہمیں سمجھانا ہے، ہمیں بتانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے دور، قریب، آگے، پیچھے، اوپر، نیچے، یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ ہمارے اعتبار سے ہوتی ہیں، اوپر، نیچے، دائیں، بائیں، آگے، پیچھے، پہلے، بعد کے، یہ ہمارے اعتبار سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تمہارے اعتبار سے ہے نا کہ پہلے گزر گئے، تم کہتے ہو کینوں پتہ ہے، ہاں تمہیں پتہ نہیں ہے، جو بعد میں آئیں گے کینوں پتہ ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، لیکن وہ جو رب العالمین ہے نا، جس نے یہ